وہ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ بیوی لوگوں کے ساتھ تھی. آج عام کارکن اور بلاول بہت فاصلے پر ہے، لیکن آج بلاول کو کہا جاتا ہے آپ لیاری نہیں جاؤ، آپ کے لیے خطرہ ہے. تو میں پھر ایک سوال کرتا ہوں کہ بیوی کے لیے خطرہ نہیں تھا لیاری میں، بلاول کے لیے خطرہ ہے. بلاول ابھی 4 مرتبہ ملیر جا سکتا ہے، جی بلدیہ ٹاؤن جا سکتے ہیں، لیاری نہیں آ سکتا. لیاری میں اس کو آپ نے یونیورسٹی بنائی، آپ اس کے اندر ایک دن بھی آپ نے قدم نہیں رکھا. بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، پیپلز پارٹی نے بنا کر دی ہے، سندھ گورنمنٹ نے بنا کر دی ہے. ایک دن نہ وزیر اعلیٰ آتا ہے، نہ ایجوکیشن منسٹر آتا ہے، نہ بلاول آتے ہیں. آپ نے میڈیکل کالج دیا لیاری کو بے نظیر کے نام پر، آج تک آپ نے اس کا کنوکیشن بھی نہیں کیا. ہم کدھر کریں؟ پھر ہم اس لیاری کو اگر اون نہیں کرتے تو پھر اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ہے؟ لیاری ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو اون نہیں کیا. ہم نے دیا، ہم نے اس بچے کو پالا، اس کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کی، لیکن باپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا، باپ اس سے ملا نہیں. لیکن جو لوگ اس وقت عہدوں پر ہیں وہ شاید اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. السلام علیکم، میں احسان شاہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں اپنے دنس فلمز کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ہمارے لیاری کے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی روشن چراغ ہیں، جنہوں نے بہت سارے پلیٹ فارم ہمارے یوتھ کو، ہمارے بلوچی آرٹسٹوں کو مہیا کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر حبیب حسن ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج. سر ہم آپ کو اپنے چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سر ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آئے، ہمارے اس شو کو ٹائم دیا. نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ آپ کا تعلق بھی لیاری سے ہے اور ہمارے ساری جدوجہد کا محور ہی لیاری ہے. تو لیاری کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ میرے لیے کر رہے ہو، تو میں اپنے لیے آیا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں. سر ہمیں ہمارے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ حبیب حسن ایک فلم پروڈیوسر کے علاوہ اور کیا کیا ہیں لیاری میں؟ یہ سوال خود میرے اپنے اندر سے بار بار ابھرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا پہلا دیا. کبھی کبھی میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں ایک ہی زندگی کے اندر 6 7 8 زندگیاں گزار رہا ہوں ایک ساتھ ہی. لیکن میرے لیے قابل فخر یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہم نے جہاں بھی قدم رکھا، کام کیا، تو وہ لوگوں کو نظر بھی آیا. تو صرف ایجوکیشن کا ایک پورا ایک فیلڈ ہے جس میں میں نے کام کیا ہے، سرکاری اسکولوں میں اور دیگر اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، لیاری میں جتنا بھی تعلیمی عمل تھا اس پہ کام کیا. ساتھ ساتھ ہم نے فٹ بال کے اس میدان میں کام کیا، ایز اے فٹ بالر خود فٹ بال کھیلے، پھر اپنی ٹیم کو چلایا، پھر ابھی بھی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے فٹ بال کو آگے لے جائیں، فٹ بال کو پروفیشنل کرنا ہے. لیاری کا تعلق چونکہ فٹ بال کے ساتھ ہے تو اس کو بھی چلانا ہے. پھر اسی طرح سے سائیکلنگ کا ایک پورا فیلڈ تھا، سائیکلسٹوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کافی عرصے تک لگے رہے، ایز اے صدر ادھر کام کیا. پھر آپ دیکھیں گے فلم کا ایک پورا بلوچی میڈیا کا ایک پورا دور گزرا. ہم نے فلمیں بنائی بھی، ڈسٹریبیوشن بھی کی آل اوور دا ورلڈ، جتنا بھی کام تھا بلوچی فلمیں. پھر بلوچی فلموں میں ڈبنگ فلموں کا ایک پورا ایک ایرا گزرا، وہ سارا اس کام میں بھی ہم نے بہت کام کیا. اس کے علاوہ پھر سماجی ایک فیلڈ تھا، فری کوچنگ سینٹر، سالوں تک ہم بچے پڑھاتے رہے فری کوچنگ سینٹر میں. پھر بچوں کو گھمانا، لے جانا، کہیں دکھانا اور پکنک، اور یہ سوشلی ایک غریب علاقے میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا. پھر اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل، آپ دیکھیں گے ایک پوری ایک داستان ہماری چل رہی ہے پولیٹیکل علاقے میں، چیئرمین بننا، ناظم بننا، پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑنا، پھر اس طرح سے مطلب پیپلز پارٹی کے مختلف عہدوں پہ رہنا. کراچی ڈویژن کا نائب صدر بھی رہا ہوں میں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی وہ ایک بندہ ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ مختلف جگہ پہ مختلف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر حبیب حسن ایک تناور درخت ہے جس کی شاخیں ہر فیلڈ میں پھیلی ہوئی ہیں. سر ہمیں جان ویڈیو کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے جان ویڈیو سے پہچانا ہے.
جان ویڈیو شروع کس طرح ہوا؟ کس طرح خیال آیا کہ ہمیں جان ویڈیو شروع کرنا چاہیے، بلوچی فلمز کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک ہماری ہسٹری ہے کہ بلوچی فلمیں جہاں ام الماگن سے شروع ہوئیں، اس پہ پابندی لگی. پھر ہمارے لڑکوں نے جب وی ایچ ایس کا دور آیا، ویڈیو کیمرے لے کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکٹس بنانے شروع کر دیے. ایک عمل ہے، آپ اس کو کہیں سے روکیں گے تو کہیں اور سے پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. بہرحال لڑکوں نے کام شروع کیا، چھوٹی چھوٹی فلمیں بنانی شروع کر دی. وہ ویڈیو پہ وی ایچ ایس پہ تھا، تو وہ فلمیں لے کر وہ دکانوں پہ آتے تھے کہ یار ہماری بلوچی ایک فلم بنی ہے، اس کو آپ. ہماری بھی ایک دکان تھی جان ویڈیو کے نام سے، کرائے کے. اس وقت ہم لوگ اسٹرگل کر رہے تھے، اپنی زندگی کے ابتدائی دن تھے، کالج میں پڑھتے تھے، تو کاروبار کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کھولی تھی کہ ادھر تھوڑا کام کریں گے، تھوڑا پیسے ملے گا، تھوڑا پڑھیں گے. تو اس زمانے میں یہ لڑکے ہمارے پاس آتے تھے، یہ دانش والے اور ولی رئیس اور یہ سارے آتے تھے کہ یار یہ ہماری فلم بنی ہے، آپ اس فلم کو اپنی دکان میں رکھو، خرید لو ہم سے. تو وہ منتیں کرتے. تو میں کہتا تھا یار ہم لوگ فلمیں خریدنے جاتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک یار نیا فلم ہے امیتابھ بچن کی، یہ دو، اور ہمارے دوستوں کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہماری فلم ہماری چلائے. فلم لو، اپنی دکان میں رکھو اور چلاؤ. تو بہرحال پھر ہمیں موقع ملا ریمبو سینٹر میں. ریمبو سینٹر میں جب مجھے ایک دکان ملی، ایک شخص نے کہا کہ ہم دکان خالی کر رہے ہیں، آپ یہاں آ کے یہ لے سکتے ہیں. تو جب وہاں میں نے دکان کھولی تو میرا موٹو صرف یہ تھا کہ یہاں پہ میں صرف بلوچی فلمیں چلاؤں گا. تو بلوچی فلموں کے لیے ہم نے ایک دکان کھولی ریمبو سینٹر میں. اور وہ دکان جب کھلی تو اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل بلوچی فلمیں 4 تھیں. لوگ میرے اوپر ہنستے تھے کہ آپ دکان کھول رہے ہو 4 فلموں پہ، کون سی دکان ہوتی ہے. میں نے کہا جیسے بھی ہوگا میں اسی دکان میں 500 فلمیں بناؤں گا، لیکن یہیں پہ کروں گا. پھر میں نے اپنے تمام دوستوں کو کہا کہ آپ فلمیں بناؤ، آپ کو دکانوں پہ لے جا کے، علاقوں میں لے جا کے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے پاس بیچو، نفع نقصان میرا ہے، آپ میرے پاس آؤ. تو پھر ہمارے دوستوں نے فلمیں بنائیں اور آپ پھر دیکھیں گے پھر انہوں نے ایسا کام بھی کیا. پھر ہم جب اس میں آ گئے، پھنس گئے، تو ہم نے اور راستے ڈھونڈے. تو پھر ہمیں ڈبنگ کا پورا ایک پروسیس ملا. پھر آپ نے دیکھا پھر زبیر ٹھاکر اور ڈبنگ، اور پھر پوری دنیا میں جان ویڈیو چلا گیا. وہ بلوچی ڈبنگ کا جہاں جہاں انقلاب تھا. بلوچ تھے دنیا میں، وہاں سب جگہ پہ جان ویڈیو اور زبیر ٹھاکر اور ہمارے فنکار یہ سب وہاں پہنچ گئے. جی جی بالکل. تو یہ ایک داستان تھی جو تقریباً 94 سے ہم نے شروع کی تھی. پھر یہ 2000 تک یہ چلتی رہی. اس کے بعد جب جا کر یہ ویڈیو کا زمانہ ختم ہوا تو سی ڈی وی ڈی سب ختم ہو گئے، سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو پھر اس پہ بریک لگ گیا. سر ہم نے آپ کو ہم ایک بلوچی چینل اسٹارٹ ہوا تھا سبز بات بلوچستان کے نام سے، ہم نے آپ کو اس کے ساتھ بھی منسلک پایا. تو ان کے ساتھ کیا آپ کے ایکسپیرینس رہے اور چینل کے بند ہونے کی کیا وجوہات ہوئی؟ سر اس زمانے میں جب ہم جان ویڈیو بالکل پیک پہ تھا، ہمارے بہت سارے بچے آرٹسٹ بن گئے تھے، مطلب کیمرہ بھی چلا سکتے تھے، ایڈیٹنگ بھی کر سکتے تھے، ڈائریکشن بھی. ایک بڑی فوج ہمارے ارد گرد میں تھی جو ہر ہفتے ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فلم آ کے ہمارے پاس آتی تھی اور ہم اس کو ریلیز کرتے تھے، ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو اس زمانے میں یہ صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لائسنس ہے اور ہم ایک بلوچی چینل کھولنا چاہتے ہیں، اور فرسٹ بلوچی چینل ہوگا سبز بات کے نام سے، سبز بات بلوچستان کے نام سے، تو آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. تو میرا تو اپنا موٹیو یہی تھا شروع سے، جان ویڈیو کھولنے کا بھی یہ تھا کہ ہمارا اپنا ایک چینل ہو، کوئی بھی کرے تو اس کو ایک سلیکٹڈ فوج مل جائے، ٹرینڈ ایک فورس ہو ہمارے پاس. ٹرینڈ فورس تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اس کو چلائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم چلاتے ہیں. انہوں نے جگہ ہمیں 4-5 کمروں کا ایک فلیٹ ہمیں دلایا صدر میں، کہا کہ آپ یہاں کام شروع کریں. جب ہم نے کام شروع کیا تو میں نے لڑکوں کو سب کو لگایا، بھئی آپ یہ کرو، ایسے کرو. ہم نے سارا کام کیا. 3 مہینے تک ہم نے کام کیا، بہت ساری چیزیں بنائی، سب کچھ تیار ہو گیا. تو پھر وہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں. میں نے کہا پیسے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، یہ پیسے کے بغیر تو نہیں چل سکتا. آپ ظاہر ہے آپ اس کے بھی پیسے دیں گے.
تو یہ کس طرح سے چلے گا؟ تو کہہ رہے یار آپ کسی طرح سے اس کو چلا لو. میں نے کہا میری اپنے اندر اتنا وہ ہوتا تو میں خود سے ایک چینل کھول کے کب کا اپنا بیٹھ چینل چکا اسٹارٹ ہوتا. کر چکے ہو. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہاتھ پیر مار رہے ہیں. ہم نے تو کہا چلو, آپ نے کہا ہماری مدد کرو, ہم آپ کی مدد کرنے آئے. جی اور اس وقت بہت ہی کم میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے اگر آپ جگہ دیتے ہو, باقی چیزیں آپ وہ کرتے ہو, آپ کیمرے بھی ہمارے تھے, چیزیں بھی ہماری تھیں, ایڈیٹنگ سب ہمارا تھا. تو ہم نے اس سے کہا 3-4-5 لاکھ روپے مہینے کے آپ دو تو میں اس کو چلا لوں, جب تک آپ اس کو سیٹ کر لو. جی. تو انہوں نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میرے اوپر بہت مسئلہ ہو گیا, کیونکہ میں نے اسی آسرے میں مارکیٹ سے بہت کچھ ادھار بھی لیا تھا کہ یار یہ چینل ہے تو یہ پیسے دیں گے. انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, تو وہ چینل پھر اس طرح سے بند ہو گیا. اور وہ پھر بعد میں انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے اس کو چلایا بھی ہے کافی عرصے, شاید اب بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہو. لیکن وہ ہم نے اس سے اسی دن پھر 3 مہینے تک ہم نے کام کیا تھا. پھر وہ تجربہ ہمارا ناکام ہوا, اس کی وجہ فائنینشیل کمزوریاں تھیں. تو سر وش کے ساتھ بھی منسلک رہے آپ یا نہیں؟ وش کے ساتھ میں کبھی منسلک نہیں رہا, کیونکہ شروع میں نے وش والوں کو آفر کیا تھا کہ آپ ہمیں 3 گھنٹے دیں تاکہ ہم اس کو 3 گھنٹوں کو وہ کرتے ہیں, فل کرتے ہیں, ہم آپ کو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بنا کے دیں گے, ہم خود بنا کر لائیں گے, آپ صرف اس کو چلانا, آپ کے اسٹینڈرڈ کی ہوں گی, ساری چیزیں ہم کریں گے. اور لیکن آپ ہمیں اس کا کوئی طریقہ کار طے کریں کہ ہمیں اس کے معاوضہ کس طرح سے ملے گا, آپ اس کے لیے ایڈ تلاش کریں. تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایڈ بھی آپ خود تلاش کریں, تو آپ یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ ہم سے لے لیں, اس کے پیسے ہمیں دیں. تو بات وہاں پہ بھی وہی آئی کہ ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں. اب ان کے پھر وہ بھی بہت آئی تھا کہ وہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت آئی تھی ہم سے کہ اتنا پیسہ آپ ہمیں دیں گے. میں نے کہا بھائی میرے سے تو یہ نہیں پاسبل نہیں ہے کہ میں اتنے پیسے بھر سکوں. تو میں نے اس کو پھر ان کو جواب دیا. پھر انہوں نے مجھے کہا بھی اس وقت کہ ہمارا چینل جو ہے وہ خالصتاً نیوز چینل ہے, ہم اس پہ انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں چلائیں گے. حالانکہ بعد میں انہوں نے پھر ہمارے کیریکٹرز کو استعمال کیا, گانے زبیر بھی کو, چلے, کامیڈی بھی چلا, در محمد کو, شکیل کو, ان کو لے کر انہوں نے یہ کوشش بھی کی, لیکن یہ ان کا کام نہیں تھا. اگر وہ ہمیں موقع دیتے تو شاید ہم بہت اچھی طرح سے اس کو وہ کرتے. لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک پالیسی تھی جس پہ وہ تھے, ہم اس میں فٹ نہیں آئے, کیونکہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی. جی سر, جس طرح ہم نے دیکھا کہ سی ڈیز کا دور ختم ہوا تو تمام چیزیں سوشل میڈیا میں آئیں, یوٹیوب چینلز کی شکل میں, او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی شکل میں, جیسے آج نیٹ فلکس ہے, امیزون ہے. تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے جان فلمز کو بھی سوشل میڈیا میں لے جانا چاہیے یا کسی او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی طرح اس کو لانا چاہیے, جس طرح کہ اس میں ساری فلمیں پڑی ہوئی ہوں, کوئی اس کی سبسکرپشن خرید کے اس کو اس میں فلمیں دیکھ سکے؟ ہمارے ساتھ دیکھیں 2-3 قسم کے مسائل تھے نا. اول تو یہ کہ میں خود میں نے آپ کو بتایا میں ایک ساتھ بہت ساری زندگیاں گزار رہا ہوں, بہت زیادہ میرے ساتھ مسائل ہیں. تو جس وقت یہ سب تبدیلیاں ہو رہی تھی اس وقت میں پولیٹیکلی بہت آئے تھا, ایکٹیو تھے آپ؟ جی جی. تو میں جس پوزیشن پہ تھا بھاگ دوڑ, پھر کوئی اتنا ٹائم نہیں دے سکتا تھا. تو یہ سارے اس میں میرا بڑا قصور ہے کہ میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دے سکا. چیزوں کو ٹائم پر آن ٹائم اگر میں مینیج کر پاتا تو شاید یہ ہو جاتا. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ تھا کہ ہماری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ڈبنگ کی, اور ڈبنگ کو آپ کسی میں اس طرح کے اس میں ڈال بھی نہیں سکتے, پلیٹ فارم پہ یوز بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمارے لڑکوں کے ذہن میں تھا کہ ہم کریں کچھ کریں, لیکن وہ اس کو مینیج نہیں کر پائے. تو ابھی میں کوشش کر رہا ہوں, میں نے ایک چینل کا سارا ارینج تو کر لیا ہے, تو دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں بالکل. اور ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سر کہ سر حبیب حسن جب بھی کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ دھماکے دار ہی آیا ہے, چاہے وہ جان ویڈیوز کی پشوک ہو یا شمبے ہو, چاہے وہ سنیما میں آنے والی دودا فلم ہو. سر ہم یہ مانتے کہ دودا کا بھی سہرا آپ کے سر جاتا ہے کہ اس میں آپ کی انت تک محنت تھی اس کو سینما تک پہنچانے میں. سر دودا کا ایکسپیرینس ہمیں اگر آپ بتا سکیں کچھ. دودا کا تو بہت ہی کہتے ہیں میرے لیے بہت بڑا ہوتا ہے, اعزاز تھا ایک طرح سے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں اس زمانے کا بھی گواہ ہوں
جب ہم دیکھتے تھے سنیما کے سامنے پوسٹر، ریوالی سنیما کے سامنے وہ پوسٹر لگا ہوتا تھا، ہم اسکول سے گھر جا رہے ہوتے تھے، راستہ تھا ہمارا، صدر میں پڑھتے تھے، تو سنیما میں پوسٹر لگا ہوا تھا اور انور اقبال صاحب کا، مرحوم کا، اور ہمارے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی کہ بلوچی ایک فلم لگ رہی ہے. تو اس زمانے میں اس شہر میں جو سب سے بڑا کلچر تھا وہ فلموں کا تھا، فیملی کے ساتھ لوگ فلم دیکھتے تھے، ہم بھی اپنے والد کے ساتھ جا کے فلمیں دیکھتے تھے. تو فلموں کا بڑا کریز تھا اس وقت. تو اس وقت سنیما میں لگی ہوئی پوسٹر، تو پتہ چلا جس دن چھٹی تھی دوسرے دن ہم لوگ گئے تو پتہ چلا سنیما سے وہ پوسٹر ہی ہٹ گیا اور یہ سارا ہو گیا. بولا سنیما کو جلا دیا ہے، پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہمارے تو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا. بولا بلوچی فلم نہیں چلے گی. تو وہ بلوچی فلم نہیں چلی. تو پھر وہ بات کا ایکسپیرینس میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو یہ لڑکوں نے چھوٹے چھوٹے اسکیٹس، پھر دبئی کسی نبی اور اس طرح کی فلمیں بنا کے اپنے شوق کا اظہار کیا. تو پھر جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو پھر مسئلہ یہ آیا کہ جی بلوچی فلموں میں فلمیں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس میں پھر کسی لیڈی کا کوئی کردار ہوگا، کوئی لڑکی ہوگی. جی فیمیل پارٹیسپیشن پہ مسئلہ ہے. اس پہ بڑا لوگوں نے ہنگامہ کیا تھا کہ جی آپ فلموں میں فیمیل کریکٹر نہیں ڈال سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے ویڈیو کی جتنی فلمیں بنی اس میں لڑکوں نے فیمیل کریکٹر بھی لڑکوں نے ہی سارے کیے تھے. بہت مجبوری کی حالت میں لوگوں نے کام کیا. لوگ ہم پہ ہنستے بھی تھے کہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ وہ ہے. تو عادل یہ پروجیکٹ لے کے آیا تھا، عادل بزن جو یہ پروجیکٹ لے کے آیا تھا. عادل چونکہ ویسے بھی ہمارا بچہ ہے، پھر ماں بھی ہماری کزن ہوتی ہے، مطلب میں ماموں بھی ہوتا ہوں اس کا. وہ مجھے ماموں بنانے آیا. اس نے مجھے کہا کہ ایک فلم بناتے ہیں. تو میں نے کہا یار فلم ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اتنا اخراجات ہم لوگ کہاں سے کریں گے. تو اس نے کہا نہیں، باقی ہمارے پاس سب کچھ ہے، انسٹرومنٹس ہیں، گانے بھی سارے وہ ہیں، اور ہم لوگ سارے مل کے کر رہے ہیں. آپ ہمیں صرف شوٹنگ کے دن کا اخراجات پہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کر لو، تو ہم باقی سارا کر لیں گے. جی ایکٹرز وغیرہ یہ سب فری میں، گلوکار اور یہ وہ ڈائریکٹر، ہم سب فری میں کام کر رہے ہیں. تو ایک جذبہ ہے ہمارا فلم بنانے کا. جی جی. تو میں نے کہا یار ادھر ایک اور بھی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک فلم بنا رہے ہیں اور ہم لوگ سب ایز اے فیملی اس کو، سارے دوست یار بہن بھائی مل کے اس کو بنا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کرو، بسم اللہ کرو. تو پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا سپورٹ کیا، جو کر سکتے تھے، گاڑیوں کا، شوٹنگ کے لیے جو بھی جگہ ہے اس کے لیے، اور اس طرح سے بہت سارا کچھ کرنے کے بعد بہرحال کسی نہ کسی طرح سے وہ فلم تیار ہو گئی. فلم جب تیار ہو گئی تو اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب اس کو ریلیز کہاں کریں. جی. تو یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا فلم بنانا مسئلہ نہیں تھا، فلم کو سینما میں لگانا ہے. جی. تو میں نے عادل کو کہا کہ آپ کوشش کرو. عادل نے بہت کوشش کی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ بات کی، تو کوئی اس کو چلانے کو راضی نہیں تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان میں فلموں کا رجحان نہیں ہے، سینما کا رجحان نہیں ہے. جی. بہرحال پھر میں نے اس سے کہا عادل سے کہ بھئی ہمیں اس میں سے کچھ پیسے نہیں چاہیے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا نقصان ہوگا، مجھے فائنینشلی کچھ نہیں ملے گا، تو مجھے اس سے کچھ بھی درکار نہیں. میرا صرف ایک ہی یہ کہ جس جذبے سے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ اس کو ہم اس فلم کو سینما تک لے جائیں گے، بڑے پردے پہ آئے، اور وہ جو جس وقت روکا گیا تھا اس چیز کو ہم ختم کریں. کہ بھئی وہ ایک تصور تھا کہ بھی بلوچی فلمیں نہیں بنیں گی، تو وہ فلمیں بن بھی گئیں اور سینما میں لگ بھی گئی. اس کے بعد پھر شاید ہم سے بہت آگے عالی دماغ لوگ ہیں، بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، وہ آگے آنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ آ جائیں گے، پہلے نشانے پہ بھلے ہم ہوں، لیکن اس کو توڑنا ہے، اس جمود کو توڑنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم نے اس کو کیا، اور آپ نے دیکھا پہلے دن ہم نے کیپری میں اس کا اتنا شاندار شو کیا تھا. کیپری سنیما 900 سیٹوں کا اس کی کیپیسٹی ہے، اور وہ اس دن ہاؤس فل ہو گئی تھی. اور پھر بعد میں بھی وہاں وہ چلی. لیکن ہمارے فلموں کا جو سسٹم ہے، میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اس سسٹم کے تحت کوئی بھی فلم نہیں چل سکتی کہ آپ 2 بجے کوئی اور فلم لگا رہے ہو، 4 بجے کوئی اور فلم ہے، 6 بجے کوئی اور فلم ہے،
9 بجے کوئی اور فلم ہے, رات کو 12 بجے کوئی اور فلم ہے. تو جو دیکھنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی فلم دیکھنے جا رہا ہوں. اور وہ میں جس فلم کو دیکھنے جا رہا ہوں, میں 4 بجے جا رہا ہوں, پتہ چلا وہ 2 بجے چل گئی. میں 4 بجے جا رہا ہوں, پتہ چلا رات کو 10 بجے چلے گی. میرے پاس رات کو 10 بجے ٹائم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو فلموں کا کلچر تھا کہ ایک سنیما میں آل پورے دن میں 3 شو 4 شو وہی فلم لگی ہوگی. جس کو جانا ہے, جو 3 بجے جا سکتا ہے وہ 3 بجے جائے گا, جو چھٹی کر کے 6 بجے جانا ہے وہ 6 بجے جائے گا, جو رات کا وہ ہے فارغ اوقات میں دیکھنے والا وہ اس وقت جائے گا. اب لوگ کس طرح سے وہ فلم دیکھیں؟ تو وہ فلم اس وجہ سے پٹ بھی گئی, اور میں دیکھتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری فلمیں پٹ گئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو لوگوں کے پاس ٹائم ہے وہ سنیما کے پاس نہیں ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سنیما میں آج یہ فلم چلے گی بھی نہیں چلے گی, اور چلے گی تو اس کا ٹائم کیا ہے, اور اس کا تعین بھی وہ کب کرتے ہیں. وہ آج رات کو 9 بجے کرتے ہیں کہ کل کون سا فلم لگے گا, کس وقت لگے گا, کہاں لگے گا. تو یہ اس طرح کا بھی ہمارا ماحول اتنا باشعور نہیں ہوا, لوگ اتنے وہ نہیں ہیں, یوز ٹو اٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ جی فلم کس وقت کہاں لگی ہے, کہاں جانا ہے. تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اب بھی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ سنیما کو زوال کی طرف لے گئے ہیں. ہم نے تو اپنی فلم ریلیز کر لی, لیکن شاید بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو اس وقت ریلیز کے لیے رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ ریلیز نہیں کر پائیں گے. اگر ریلیز کر بھی دیں گے تو دوسرے دن وہ فلم سنیما پہ نظر نہیں آئے گی, اس لیے کہ جس طرح کا آپ کا کلچر ہے اس میں فلم نہیں دیکھ سکتا آدمی. تو سر اب اس کا حل کیا ہے؟ تو مطلب اگر سینماز نہیں ہے, ہماری فلمیں اگر سینماز تک نہیں جا سکتی, تو جو بلوچ فلم میکر ہے, جو بلوچی زبان میں فلمیں بنا رہے ہیں, وہ اپنی فلموں کو لے کر کیا کرے بیچارہ؟ میں نے آپ کو جو چینل کا تصور ابھی بولا, اپنا جو جان ویڈیو کے جو چینل ہے, تو اس کو میں اسی طرح اسی کام کے لیے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ ادھر ادھر کچھ بھی نہیں کر پا رہے, اور ہر آدمی کا کام نہیں ہے. آپ فلم میکر ضرور ہو, لیکن آپ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہیں. آپ فلموں کو کیسے چلاؤ گے؟ آپ کو اس فلم کے بنانے کے پیسے کس طرح سے واپس ملیں گے؟ اور اگر آپ کا کام اچھا ہوا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو یہ جو میں بنا رہا ہوں, اس چینل کے ذریعے میں تمام اپنے جتنے بھی ہمارے بلوچ فلم میکر ہیں, جو بھی دوست ہیں, اگر وہ گانے بناتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں, میں چاہوں گا ان سب کو کہ ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم اپنے لیے بنائیں, ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم ہو سب کا, جس میں سب کی چیزیں ہوں, جی. اور سارے دنیا کے لوگ ادھر آ کے ہم کو دیکھیں, اور وہاں سے ہم لوگ اپنے لیے کچھ ارننگ کریں. ورنہ ہم دوسروں کے آسرے پر ہیں. تو ابھی میری ایک فلم تیار ہے دلدل کے نام سے, سال گزر گیا, اس کو کوئی ریلیز نہیں کر رہا. اس کے لیے 8-10 لاکھ روپے چاہیے, تو وہ کوئی اس پہ پیسے نہیں لگا رہا. ہم غریبوں کے پاس اور پیسہ نہیں, ہم نے بڑی مصیبت سے ایک فلم بنائی ہے, وہ فلم ہم ریلیز نہیں کر پا رہے. لیکن اگر اپنا ایک ادارہ ہوگا تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی سینما کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب فلم کو لے کر ہم محلے محلے جائیں, ہر جگہ پہ جا کے چھوٹے چھوٹے شو کریں. میرے خیال میں یہ وہی پرانا ہوگا جو میں نے آپ سے کہا, جو شروعاتی دوروں میں دکانوں میں جا کے اپنے ویڈیو کیسٹ دینا, منتیں کرنا کہ اس کو چلاؤ, اس کو دیکھو. ابھی عادل نے بھی بہت کوشش کی. عادل بلوچستان گیا تھا, تربت میں شو چلائے, گوادر میں چلائے, اور یہ ادھر ادھر چلے, واپس آیا کچھ نہیں ہے پاس. جتنے اس سے زیادہ خرچہ ہو گیا. آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کو جگہ بک کرنی ہے, کرسیوں کا بندوبست کرنا ہے, یہ کرنا وہ کرنا. اس میں پیسہ اس طرح سے انوالو نہیں ہے جس طرح سے ہم سوچیں. ابھی تو ہم صرف اپنی شناخت کے لیے کر رہے ہیں, اور اس شناخت کو لے کے ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک ہمیں پیسے نہیں ملے. آپ ایک فلم تو بنا لو گے, شوق میں, جذبے میں, بڑی محنت کر کے آپ نے ایک فلم بنا لی, لیکن دوسری فلم تو آپ نہیں بنا سکتے نا. دوسری فلم کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ جو جان ہمارا چینل ہم بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ, تو یہ ارننگ کا ذریعہ بنے ان سب کے لیے جو ادھر ادھر کام کر رہے ہیں. تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں لوگوں کو اتنی معقول آمدنی حاصل ہو کہ وہ ایک کے بعد دوسرا کام کر سکے. یہی کام ہم جان ویڈیو میں کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو کہتے تھے آپ کا کتنا خرچہ آیا, 30,000 40,000 50,000, یہ لے لیں, آپ جائیں, ہم جانے فلم جانے. تو یہاں پہ بھی ہماری کوشش ہوگی
کہ جو جس طرح سے بھی کرے گا فلمیں ہمارے پاس ہم کو رائٹس دے دے گا، یا پھر وہ فلم کو یعنی کہے گا کہ جی میری فلم لگاؤ، جتنی میری ارننگ ہو اس میں مجھے شیئر دو، یا ہم لوگوں کو کہیں گے یہ پیسے لے جاؤ ہمارے لیے فلم بنا کے لاؤ. تو انشاءاللہ اس کام کو چلائیں گے. جو شوقین لوگ ہیں، جو جن کے اندر ایسا ہے آئیڈیاز ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کے پاس کیمرہ نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس ادر انسٹرومنٹ نہیں ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ان سب کو یکجا کر دوں اپنے ایک بلوچی میڈیا کے لحاظ سے. اچھا سر، اب آتے ہیں سر حبیب حسن اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سر حبیب حسن کا تعلق یہ کس طرح شروع ہوا، اور یہ جرنی کراچی ڈویژن کے عہدیدار بننے تک یہ کس طرح سے سر آپ نے شروع کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جیسی سوال کیا تو میں 1977 بلکہ 71 میں چلا گیا نا. 71-72 کا زمانہ جب الیکشن ہوا تھا 70 میں، تو اس کے بعد بھٹو صاحب یہاں آئے، بھٹو صاحب کا استقبال ہوا. تو ہم والد صاحب کے اتنا یاد ہے والد صاحب کے کندھے پر تھے، اور والد صاحب استقبال کرنے والے اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے سارا دن. بھٹو صاحب تو بہت بعد میں آئے، ہم سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے سوچ رہے تھے کہ ابھی بھٹو صاحب آئیں گے، ابھی آئیں گے. پھر میں نے ابا سے کہا چلیں گھر. تو اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کیا ہوا. پھر 76 میں ہمارے گھر کے سامنے رحیم بخش آزاد صاحب نے ایک بڑا دفتر کھولا تھا سنگو لین میں. تو وہاں ہم نے جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن میں 76-77 میں، اس الیکشن میں ہم نے باقاعدہ کارڈ لکھے تھے. ہم اسکول پڑھتے تھے، 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے، تو سارے لڑکے وہاں جمع ہو کے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ کارڈ لکھتے تھے اور کارڈ جا کے گھروں میں دیتے تھے. الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی جیت گئی. ساری رات ہم اسی دفتر میں ایک ٹی وی تھا بلیک اینڈ وائٹ، وہاں پہ ہم نے وہ رزلٹ دیکھا، اور اس کے ساتھ فلم بھی چل رہی تھی، وہ فلم بھی دیکھا. فلم ہمارا شوق فلم دیکھنے کا تھا، رزلٹ کا نہیں تھا. فلم اس وقت چل رہی تھی تو ہم نے وہ فلم دیکھا. لیکن ہمارا جرنی آپ دیکھیں گے کہ جیسے والد صاحب سے شروع ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہی پیپلز پارٹی تھی. ہم نے جنم لیا تو جی بھٹو کے نعرے میں، ہمارے گھر کے سامنے ہی دفتر تھا. تو اس کو لے کے ہم چلتے گئے. پھر 80s میں وارڈ کا، اس زمانے میں وارڈ ہوا کرتے تھے، وارڈ کا انفارمیشن سیکریٹری ہوا. پھر 2001 میں پارٹی نے مجھے ناظم کا الیکشن لڑایا. تو چونکہ میں ایک سوشل ورکر تھا علاقے میں تو آسانی سے جیت بھی گیا. تو اس وقت میں 2001 سے لے کر 2005 تک میں ناظم رہا اپنے یو سی میں. اس وقت UC 9 تھی سنگو لین. اس کے بعد پھر مجھے کچھ سازشیں کر کے مجھے سیکنڈ ٹرم میں ہمارے پارٹی کے دوستوں نے ہمیں پیچھے کیا. دوسرے الیکشن میں 100 ووٹ سے ہارا، لیکن پھر ٹاؤن میں کوآرڈینیٹر بنا، اس میں ہم نے کام کیا. تو اس کے بعد پھر تیسرا جو ٹرم آیا وہ کافی، اس کے بعد 2015 کے اینڈ میں پھر الیکشن ہوئے. پھر ہم نے اس میں الیکشن میں فائٹ کیا، پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا. حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیاری کے، اس وقت کوئی اور آگے آنے کو تیار نہیں تھا. تو اس وقت ہم لوگ بلی کی بکری آپ بولو اس کے بن گئے، لیکن آگے آئے. ہمارے دفتر پہ بھی کافی مسئلے ہوئے، اینڈ گرنیڈ تک مارے گئے، ہمارے پوسٹروں کو بھی پاڑا گیا. تو ہم نے پھر بھی پارٹی کے لیے پارٹی کا علم اٹھا کے وہاں الیکشن لڑا، چیئرمین بنے. پھر DMC کا الیکشن بھی لڑا، اور میرا وائس چیئرمین جو ملک فیاض تھا. ہم نے بہت ہی ایسے حالات میں جب پیپلز پارٹی 9 اور MQM 10 سیٹوں کے ساتھ DMC میں تھی، اور باقی لوگ بھی مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ پیکٹ کر چکی تھی 4 سیٹوں کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے اسٹرگل کر کے یہ سیٹ DMC ساؤتھ پیپلز پارٹی کو جیت کے دیا. لیکن آپ دیکھیں گے اس سے پہلے میں کراچی ڈویژن کا نائب صدر بھی رہا تھا 3-4 سال. لیکن یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کے اس وقت کام کی ویلیو نہیں ہے، قدر نہیں ہے کہ بندہ کوئی ہے کام کر رہا ہے. یہاں تو صرف وہ ہے کہ جو جتنے زیادہ
آپ کی خدمت کر سکتا ہے پرسنل، یا جتنے زور سے نعرے لگا سکتا ہے، کام کچھ بھی نہ کرے نعرے لگا دے تو وہ بہت آگے ہوگا. جھوٹ باندھنے والا، جھوٹ کا پورا ایک گرہ لے کے جو چلتے ہیں لوگ نا، چمچہ گیری کرنے والے، ان کو تو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. تو پچھلے الیکشن میں 2018 میں میں نے محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی جو میری اپنی پارٹی ہے، وہ اس کو علاقے میں اس کا کردار بہت ختم کر دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی. تو اس وقت ہم نے احتجاج کیا تھا اپنے دوستوں سے کہ آپ اس پہ سوچو، بیٹھو، ہمیں گوارا نہیں ہماری پارٹی آ رہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ پیپلز پارٹی لیاری میں آ رہے گی. ہم دیکھ رہے تھے ہمارے ارد گرد میں جو ہو رہا تھا. جی 2018 میں تو بہت برے حالات تھے پیپلز بہت برے پارٹی کے حالات لیے. تھے. تو ہم نے جتنا احتجاج کیا انہوں نے ہمیں دیوار سے لگایا. تو پھر میں نے ایم پی کے ٹکٹ پہ لڑا. میں نے کہا میں جب لڑوں گا تو یہ مجھ سے پوچھیں گے، یہ مجھے بلائیں گے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو بلایا چیئرمین کے سامنے، لیکن ابھی حسن کو نہیں بلایا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ لڑے، یہ برباد ہو. میں برباد نہیں ہوا، آپ نے پیپلز پارٹی کو برباد کیا. جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی، میں تو بلوچ ہوں، ہم لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر نفع نقصان نہیں دیکھتے. میں نے اس وقت بھی نفع نقصان نہیں دیکھا، لیکن میں یہ احتجاج کر رہا تھا کہ یار میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور پیپلز پارٹی ہار جائے تو میرے لیے تو ایز اے بلوچ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم لوگ تو اس طرح سے نہیں ہیں، ہمارے حصے کا جو کام ہے وہاں سے کم از کم ہم لوگ نہیں آ رہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا ایز اے پولیٹیکل چھوٹا سا ورکر کہ پیپلز پارٹی یہاں سے آ رہی ہے اور بلی کا بکرا کس کو بنا رہے؟ چیئرمین صاحب کو بنا رہے. لوگ جو چھوٹے چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر چیئرمین صاحب یہاں سے ہار جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا. چیئرمین صاحب کو بلا کے یہاں لڑایا جاتا ہے، چیئرمین صاحب پہ پتھراؤ ہوا، چیئرمین صاحب پہ پتھرا ہوتا ہے. جی یہ ساری چیزیں مطلب آپ تو ایسا لگا نا مجھے جیسے میدان کربلا ہے، حسین کو خط لکھ کے بلایا جاتا ہے اور پھر مروایا جاتا ہے. یہی کچھ ہمارے لوگوں نے کیا تھا چیئرمین کے ساتھ، اور میں ان کو بتا دینا چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ موقع ہمیں دیا نہیں گیا اور میرا نام آج بھی سر فہرست ہے غداروں میں. اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک اچھے مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. مجھے اس کا وہ نہیں ہے. مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ نہیں لڑتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ نے غلط کیا، آپ نے وہ کیا. تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے غلط نہیں کیا. میں اگر کھڑا رہتا، کچھ نہیں کہتا، منافقت کرتا تو زیادہ بہتر تھا. مجھ سے نہیں ہو سکتا منافقت. میں کم از کم اور کسی کے نہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اس لیاری کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اس کے ساتھ تو منافقت نہیں کر سکتا. بالکل، آپ نے خدمت کی ہے، آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرے گا؟ نقصان میرا ہی ہے. جی میں اس بیڑے میں سوار ہوں. پیپلز پارٹی یہاں سے ہار گئی، میں ابھی تک شرمندہ ہوں. لوگ کہتے ہیں، مجھے کہیں یا نہ کہیں، میں تو شرمندہ ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی لیاری سے ہار گئی. لیکن ہم دیکھ رہے تھے ہار رہی ہے، ہم شور کر رہے تھے، لیکن ہماری آواز کو کوئی آگے لے جانے کو تیار نہیں تھا. میں آج بھی وہ سوال پوچھتا ہوں، آپ نے جتنے ایم پی ایس کے امیدواروں کو آپ لے کے گئے چیئرمین صاحب کے سامنے، آپ نے ابھی حسن کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ اس کو بھی لے جاتے ہیں نا چیئرمین کے سامنے. میں چیئرمین کے سامنے یہ 4 باتیں کرتا، اس کے بعد میں بھی کھڑا نہیں رہتا. لیکن آپ لوگ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، تو اب کون پوچھے، کس سے پوچھے؟ اب تو سارا گزر گیا، وقت بھی گزر گیا. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ لیاری کو اچھے ہاتھوں میں جانے کی ضرورت ہے. لیاری میں اس وقت بھی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اب بھی حالات اس طرح نہیں ہیں، اب بھی حالات 2018 کی طرح ہے. آپ شاید کوئی اور کچھ کر کے آپ کوئی رزلٹ لے آؤ، یا اگلی پارٹی خود ہی اپنی ہمت ہار کے بیٹھ جائے، وہ الگ ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کے لیاری ہے نا، وہ لیاری کا پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ بھی بہت فرق آ گیا ہے، ہمارے لوگوں میں وہ جذبہ نہیں رہا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ نسل جس نے بھٹو صاحب کو دیکھا تھا وہ شاید
10% بھی نہیں ہے. وہ نسل جس نے بیوی کے ساتھ کام کیا وہ 20-30% ہے. اور وہ نسل جس کو اس وقت کام کر رہی ہے, جو اس وقت گراؤنڈ میں رہے, بلاول کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے بلاول کو کچھ کرتے دیکھا نہیں ہے, وہ بلاول سے ملے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو بیوی کے ساتھ, ہمیں سب کو پتا تھا کہ بیوی پہ آج حملہ ہوگا, یہ شارع فیصل پہ کہیں نہ کہیں بیوی پہ وار ہوگا, لیکن لیاری کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, بم پھٹنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. سب سے زیادہ شہادتیں بھی لیاری سے ہوئی ہیں. وہ ایک بار جو بم پھٹا ہم سب دیکھ رہے تھے, قریب ہی تھے, اس کے بعد بھی لڑکوں نے وہ گھیرا نہیں توڑا, پھر اٹھ گئے. کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, پھر لڑکے اٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے کہ بیوی کو نہیں چھوڑنا ہے. وہ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ بیوی لوگوں کے ساتھ تھی. آج عام کارکن اور بلاول بہت فاصلے پر ہے, اور یہ ہماری پارٹی کا کلچر نہیں ہے. بھٹو صاحب لیاری کے گھر گھر کو جانتے تھے, بیوی ہماری ایک ایک خاتون کو جانتی تھی, بائی نیم جانتی تھی. اور آج بلاول کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے, سوائے وہ پارٹی کا چیئرمین ہے اور میں کارکن ہوں, اتنا سا ہے. اب ہمارا وہ رشتہ نہیں رہا تو پھر آپ رزلٹ کس طرح سے توقع کرتے ہیں؟ یہ شاید کڑوی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, لیکن میری پارٹی ہے. اگر ہم بات نہیں کریں گے, ہم اپنا مسئلہ نہیں بتائیں گے, شاید چیئرمین صاحب کو اس کا اندازہ نہیں, لیکن یہ جو قوم ہے پیپلز پارٹی اور لیاری, یہ قوم بلاول ہاؤس میں اس کا آنا جانا, بلاول ہاؤس کو سنبھالنا ان کا کام تھا, بلاول ہاؤس کو تحفظ دینا ان کا کام تھا. بیوی ایک گاڑی میں کارساز کے دھماکے کے بعد ایک گاڑی میں ایک خاتون ہے ان کے ساتھ, اور دو, ایک ڈرائیور اور ایک شاید ایک اور 4 آدمیوں کے ساتھ بیوی یہاں کھڑی ہوتی ہے. لیاری میں آگ جل رہی ہے اور بیوی اکیلے گھوم رہی ہے. اس کو لوگوں نے کہا آپ نہیں جاؤ, تو اس نے کہا میرا گھر ہے. بولا وہاں خطرہ ہے. بولا مجھے اپنے گھر سے کوئی خطرہ نہیں. لیکن آج بلاول کو کہا جاتا ہے آپ لیاری نہیں جاؤ, آپ کے لیے خطرہ ہے. تو میں پھر ایک سوال کرتا ہوں کہ بیوی کے لیے خطرہ نہیں تھا لیاری میں, بلاول کے لیے خطرہ ہے. بلاول ابھی 4 مرتبہ ملیر جا سکتا ہے, بلدیہ ٹاؤن جا سکتے ہیں, لیاری نہیں آ سکتا. لیاری میں اس کو آپ نے یونیورسٹی بنائی, آپ اس کے اندر ایک دن بھی آپ نے قدم نہیں رکھا. بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہزاروں بچے پڑھتے ہیں, پیپلز پارٹی نے بنا کر دی ہے, سندھ گورنمنٹ نے بنا کر دی ہے. ایک دن نہ وزیر اعلیٰ آتا ہے, نہ ایجوکیشن منسٹر آتا ہے, نہ بلاول آتے ہیں. آپ نے میڈیکل کالج دیا لیاری کو بے نظیر کے نام پر, آج تک آپ نے اس کا کنوکیشن بھی نہیں کیا. ہم کدھر کریں؟ پھر ہم اس لیاری کو اگر اون نہیں کرتے تو پھر اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ہے؟ لیاری ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو اون نہیں کیا. ہم نے دیا, ہم نے اس بچے کو پالا, اس کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کی, لیکن باپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا, باپ اس سے ملا نہیں. تو وہ بچہ وہ باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہوگا. اگر باپ اس کو سائیکل پہ بھی لے کے گھماتا نا تو بچے کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے کہ باپ مجھے اپنے ساتھ سائیکل پہ کلفٹن لے کے گیا تھا. آپ نے اس کو پراڈو پہ بھیجا لیکن ڈرائیور کے ساتھ بھیجا. بچہ ڈرائیور کے ساتھ تو شاید محبت کرے گا, باپ کے ساتھ اس کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی. ہمارے لوگوں کی اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. اب ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. ہمارے لوگ, ہمارے بچے, کیونکہ ان کا اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. بیوی کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, کام کرتے نہیں دیکھا, اس کے ساتھ رہے نہیں. جو لوگ رہیں وہ ابھی بھی ہیں, لیکن ان کی تعداد بہت مختصر ہے. یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میرا ایک پیغام ہے کہ لیاری کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو ایک اور نظر سے دیکھو, اس نظر سے دیکھو جس میں بھٹو صاحب دیکھتے تھے, جس میں بی بی صاحبہ دیکھتی تھی. ابھی تو شاید لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے لیاری اور لیاری سے پیپلز پارٹی نکل جائے. ایسا ہوگا تو نہیں. ہمارا خون جگر شامل ہے اس میں. ہم بھی ظاہر ہے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہم پیپلز پارٹی کو لیاری سے نکلنے نہیں دیں گے اور لیاری سے پیپلز پارٹی کو نکلنے نہیں دیں گے. کسی نہ کسی صورت جب تک ہم لوگ ہیں ہم اس کو زندہ رکھیں گے. تو سر یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کے بارے میں خاص طور پہ فیس بک میں کہا جاتا ہے کہ لیاری میں پیپلز پارٹی 3-4 الگ دھڑوں میں تقسیم ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی دھڑے ہی نقصان پہنچا رہے ہیں, الگ الگ جو گروپ بندیوں کی شکل میں ہیں؟
اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. پیپلز پارٹی اس وقت لیاری میں دڑوں میں تقسیم ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ لیڈرشپ ہے. آپ اگر کسی 18 گریڈ کے آدمی 10 موجود ہوں اور آپ 16 گریڈ کے آدمی کو ان کا سربراہ بنائیں گے تو آپ توقع رکھیں گے کہ وہ سب اس کی مانیں گے؟ نہیں ہوتا یار. فوج میں کیا ہے، جب ایک جنرل اپ سیٹ کر کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ جو اس کے سینئرز ہیں وہ سارے استعفیٰ دے کے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم اس کے انڈر کام نہیں کر سکتے، تو وہ استعفیٰ دے کے نکل جاتے ہیں. آپ کس طرح سے اس کو چلاؤ گے؟ آپ کسی کو بھی لاؤ گے کہ جی ان سب کو یکجا کرو؟ تو بھائی میرے یہاں ایک اچھا سا ایک لیڈر آپ لے آؤ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ایسا سینئر، جونیئر بھی سینئر ہو سکتے ہیں، میں نہیں کہتا صرف عمر کے لحاظ سے سینئر ہو. ایسا آدمی جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اب آپ ایسے کو لاتے ہو جو کہتا ہے کہ بس میں سب کو ہرا کے آیا ہوں. وہ سب کو قریب کرنے کے بجائے سب کو دھکے دے رہا ہے، سب کو دور کر رہا ہے کہ بھائی میں ہوں صدر، میں ہوں فلاں، میں ہوں MLA، میں ہوں فلاں. تو اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو یہ ٹیم ورک تو نہیں ہوا نا. پیپلز پارٹی لیاری یہ ٹیم ورک ہے. یہاں پہ آپ صدر ہو، میں آپ کو مانوں، آپ کے ساتھ کام کروں، ہم سب کی عزت کا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ اس وقت عہدوں پر ہیں وہ شاید اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. بہت کڑوی بات ہے میری، لیکن اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. تو وہ دڑے وڑے کچھ نہیں ہیں، ہم نے خود بنائے. جی. جو لوگ لیڈر ہیں انہوں نے دڑے بنائے. مجھے دھکا دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، آپ کو دھکا دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل بے فضول ہے. تو ایسے کر کے آپ نے 4-5 بے فضول کر دیے. وہ 4-5 الگ الگ جگہ جا کے بیٹھ گئے. آپ ان کو اپنے پاس کیوں جگہ نہیں دیتے؟ آپ ان کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو عہدے کیوں نہیں دیتے؟ کیا ایک ہی عہدہ ہے جو آپ کے پاس ہے اور کوئی عہدہ نہیں ہے نا؟ آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ یکجا کرو تو آپ دیکھو ایسا نہیں ہوگا. ملیر کی مثال ہے ہمارے دوستوں کے سامنے. ملیر میں انہوں نے سب کو بٹھایا، سارے دوستوں نے مل کر ایک فارمولہ بنا لیا. تو لیاری میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. سر ساؤتھ کی تو ابھی تک تنظیم سازی بھی پوری نہیں ہے میرے خیال سے نا، کہ صرف پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری ہیں. مطلب انفارمیشن سیکرٹری نادیہ قبول کو بنایا گیا تھا، لیکن وہ بھی شادی کے بعد سیاسی چیزوں میں ایکٹیو نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ساؤتھ کی تنظیم پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچ رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ٹیم ہے نا، آپ پوری ٹیم کے بجائے 4 پلیئر اتارو گے گراؤنڈ میں تو کیا وہ کھیلیں گے؟ آپ کی ٹیم میں 11 پلیئرز کی جگہ ہے نا، گراؤنڈ کو بھرنا ہے نا. تو آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس کا فلسفہ ہے، کس کی پالیسی ہے. آپ کے پاس تنظیم ہے، آپ نے PS بنائے، اس میں بھی 3 عہدیدار، صدر، سیکرٹری اور انفارمیشن. آپ نے ڈسٹرکٹ بنایا، اس میں بھی 3 عہدیدار، صدر، سیکرٹری اور. اتنا بڑا ڈسٹرکٹ یہ 2 آدمی کس طرح سے چلا سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی رکھنا تھا. آپ نے UCs بنائے ایسے ہی لوگوں کو، اور پھر ان سے کوئی کام نہیں لینا ہے. نہیں سر، سارے UC صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں وہ بیٹھے ہیں، کوئی کام ہمیں دیا ہی نہیں جا رہا ہے. کام کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ نے ابھی تک کوئی، جیسے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کلچر تھا، ہم دیکھتے تھے یہاں ND خان صاحب آتے تھے، فلاں آتے تھے، رضا ربانی صاحب آتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، ٹریننگ کلاسز ہوتی تھیں، آپ کو بتاتے تھے آپ کے جھنڈے کا رنگ کیوں ایسا ہے، بھٹو صاحب کا فلسفہ کب تھا، کیا تھا، کیوں بھٹو صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا، ایوب رجیم کیا تھا، ضیاء الحق رجیم کیا تھا، فلاں کیا تھا، ڈمکا کیا تھا. آپ کو سب کچھ بتانے کے بعد میدان میں اتارتے تھے نا ایک پارٹی کا. آج کا ایک ہمارا جیالہ وہ نعرے تو لگا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کہو کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جواب کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں آج بھی لیاری میں اگلی پارٹیاں سارا دن کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، لیاری برباد ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کاؤنٹر کرنے والا نہیں. یار پیپلز پارٹی نے یونیورسٹی دی آپ کو، کون دیتا ہے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کو یونیورسٹی؟ میڈیکل کالج دیا. اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا، لیاری کو برباد کر کے رکھا ہے. پانی کی جتنی بھی لائنیں ہیں سب پیپلز پارٹی لائی ہے. لیز پیپلز پارٹی نے دیا، گیس پیپلز پارٹی نے دیا، یہاں ہر چیز پیپلز پارٹی نے دی، گراؤنڈز دیے، سب کچھ دیا.
لیکن بولنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اون کرنے والا نہیں ہے. ہم جائیں نا, ہم جائیں وہاں کھڑے ہو جائیں کہ یہ ہمارا ہے. ہم نے اس کا نام رکھا ہے بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج, بے نظیر بھٹو کالج, بے نظیر بھٹو ڈگری کالج, بے نظیر نصرت بھٹو ڈگری کالج, بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج. آپ دیکھیں گے پچھلے 8 سالوں سے بجٹ میں جگہ بھی موجود ہے, لیکن کوئی اس کو بنانے کو تیار نہیں, بننے کا نام ہی نہیں لے بننے کا نام نہیں لے رہا. بات کرو تو کہتے جگہ نہیں مل رہی, جگہ نہیں مل رہی. جگہ لیاری میں 100 ایکڑ سے زیادہ پڑی ہوئی ہے, سب گورنمنٹ کی جگہ ہے. میں بار بار ان کو کہتا رہتا ہوں, میں نے ڈی سیز کو کہا, کمشنر صاحب سے میٹنگ میں کہا, سب لوگوں کو کہا ہے, ایم این ایس کو کہا ہے کہ بھائی یہ جو جتنی ہماری سی ڈی سی پلاٹس ہیں, جو گودام ہیں, آپ نے ان کو دے دیا, پتہ نہیں کوئی بھی اس کو خرید کے وہاں بلڈنگ بنا رہا ہے, کوئی اس کو خرید کے وہاں پہ لنڈا بازار بنا رہا ہے. سب کچھ بن سکتا ہے, لیکن یونیورسٹی کے لیے وہ جگہ نہیں ہے, بلاول بھٹو کالج کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ اتنی بے اختیار ہو گئی ہے, اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی اس جگہ کو پرچیز کر سکتا ہے. گورنمنٹ اس کو, جس کی لیزیں سن 2000 میں ختم ہو گئی ہیں, اس لیز کو اس کے بیاض پہ گورنمنٹ اس کو پبلک کے بیاض پہ نہیں لے سکتی. آپ ان کو جگہ دیں, اس کا متبادل دیں, آپ ان کو ان سے خرید لیں. گورنمنٹ کے ان کے پاس لیزیں نہیں ہیں, ان کو ناجائز لیزیں دی جا رہی ہیں. سی ڈی سی پلاٹس کو کے ایم سی کے لیے دی جا رہی ہیں. سی ڈی سی پلاٹس کو جہاں ممنوع ہے وہاں ان کو دوبارہ سے, انڈسٹریل زون تھا ہمارا, انڈسٹریز یہاں سے اٹھ گئی ہیں, آپ ان کو وہاں سے یہاں سے اٹھاؤ. یہ کوئی لوگ نہیں ہے, گھر نہیں ہے کہ یہ یہاں سے نہیں ہٹ سکتے. آدھے سے زیادہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, لوگوں نے چھوڑ دی ہے, چلے گئے, لیکن گورنمنٹ اس کو ایکوائر کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس کو ایکوائر کرے تو ہمیں 100 ایکڑ زمین تو لیاری یونیورسٹی کے لیے مل سکتی ہے. یہاں پہ ہمیں بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج کے لیے جگہ مل سکتی ہے. ہمیں, آپ نے لیاری میں سارے گراؤنڈز کو ختم کر دیے, ککری گراؤنڈ آپ نے بند کر دیا, لیاری جرنل گراؤنڈ آپ نے بند کر دیا, پیپلز پلے گراؤنڈ آپ نے بند کر دیا. بنایا ہمارے لیے اس کے اندر گھسنے کا اجازت نامہ نہیں ہے, ہمارے بچے نہیں کھیل سکتے. میڈیکل کالج میں بھی یہی حال ہے کہ لیاری کے لیے بنایا گیا, لیکن اس میں ایڈمیشن گنتی کی ہے سر لیاری کی. ابھی آپ دیکھو, آپ جاؤ نرسنگ کالج, لیاری کے بچے نہیں ہیں جی. میڈیکل کالج لیاری کے. اب لوگوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے, ہمارا ڈومیسائل ہے, وہ بھی دوسرے لوگوں کے پاس ہے. جی. باہر کے لوگ ہمارا ڈومیسائل بنا کر, ان کے پاس ڈومیسائل ہے لیاری کا, وہ اس کو استعمال کر کے ہماری سیٹوں پہ, ہمارے اس پہ ڈاکہ مار رہے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. سر مانیٹرنگ بھی تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں آصفہ بی بھی تصویر لگاتی ہے بے نظیر بھٹو کے آئی ٹی کیمپس کی کہ لیاری از اے آئی ٹی ہب ناؤ, لیکن آپ اس آئی ٹی کیمپس میں جائیں سر, وہ ہب تو نہیں ہے سر, ہب چوکی کی طرح لگ پاتا ہے. ہمیں وہ فیسلٹیز بھی تو نہیں دی جاتی نا, کہ اگر ہمیں پیپلز پارٹی والے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بے نظیر یونیورسٹی بنا کے دی ہے. سر یونیورسٹی بن تو گئی ہے, لیکن اندر اس کے کیا کیا خامیاں اب تک موجود ہیں, اس پہ تو اب ہم کام ہی نہیں کر رہے سر. میں وہی نا, آپ نے کس کے نام پر بنائی ہے؟ مجھے تو بہت شرم آتی ہے. بی بی کے نام پہ, بی بی کے نام پہ. میں خود اس ڈگری کالج میں پچھلے 6-7 سالوں سے خود جا کے کلاسز لیتا ہوں. وہاں جب یہ کالج کا آغاز ہوا, بی بی کے نام پہ کالج, 2 ٹیچر 3 ٹیچر کے ساتھ, ڈگری کالج, سائنس آرٹس کامرس سب کچھ ہے, ٹیچر نہیں ہے, بچیوں کا کالج ہے. تو ہم نے ذاتی طور پر, میں یہاں کہوں گا کہ جس وقت ڈی ایم سی کے چیئرمین ملک صاحب تھے, ملک فیاض صاحب, ان سے میں نے وہ کیا کہ آپ ہمیں مہینے کے 1 لاکھ روپے دیں. ہم نے کچھ ٹیچرز رکھ کے, جو سبجیکٹ ٹیچر تھے 1-2 پیریڈ لیتے تھے, میں ان کو 10-10 ہزار روپے ان کو صرف ایسے ہی اعزازیہ دیتا تھا کہ ہمارا کالج چلے. جب وہ دور ختم ہوا تو پھر, اور ہمارے پاس کوئی نہیں تھا, تو پھر 5 پیریڈ میں اکیلے لیتا تھا کامرس کے, صرف اس لیے کہ یہ کالج بند نہ ہو. جو کالج بی بی کے نام پر ہے وہ بند نہ ہو. اب وہ یونیورسٹی ہے, اس کو آپ نے آج تک, ابھی پچھلے 2 سالوں سے وہاں کوئی وی سی نہیں ہے, وہاں کوئی رجسٹرار نہیں ہے, وہاں کوئی فائنینس کا ڈائریکٹر نہیں ہے. وہ کیسے آپ اس کو چلاؤ گے؟ 3-4 ہزار بچے ہیں اور 4 بسیں ہیں اس کی.
पिपरी से बच्चे आते हैं, मालीर से बच्चे आते हैं, मुबारक विलेज से, ऑक्सबे से बच्चे आते हैं, उन सब बच्चों को केमाड़ी से बच्चे आते हैं। ये कितनी बसें कहाँ कहाँ से लोगों को लाएंगी, कुरंगी से बच्चे आते हैं। तो आपने आज तक उसको ओन नहीं किया, आज तक उसका कोई कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी का। एक हुआ था एक्सपो सेंटर में, मुझे बहुत अफसोस होता है कि उसमें ना गवर्नर आया, ना हमारे वजीर आला साहब आए, ना एजुकेशन मिनिस्टर आया। तो ये बीबी के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, ये लियारी के साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर पीपल्स पार्टी के, मुझे तो, मैं लोगों को जवाब दूं, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मैं उन बच्चों को क्या जवाब दूंगा जो मुझसे सवाल करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ये आपको पीपल्स पार्टी ने कॉलेज बना कर दिया, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कॉलेज तो बना कर दे दिया, उनको टीचर नहीं दे सकते। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनको क्या बोलूँगा? वो बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के बच्चे पूछते हैं सर हमें बस यही है, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट आप खोल के बैठ गए, 5वें डिपार्टमेंट के लिए आपके पास जगह नहीं है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो मेरे लिए तो काबिल शर्म की बात है कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं उनको क्या जवाब दूं, उन बच्चों को क्या जवाब दूं? तो वो हमारा बच्चा आज हमारे साथ अटैच नहीं है, नहीं, उसके दिल में मोहब्बत नहीं जागेगी, उसके दिल में हमारी मोहब्बत नहीं है। वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो मुझे कहते हैं सर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, आपकी पार्टी, आप खामखा में उसकी तारीफ करते हैं। तो अब हम करें तो क्या करें? हमें इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इन्हीं बच्चों के साथ। 60-70% लियारी की आबादी यंग है, नौजवान है, और वो नौजवान हमारे साथ नहीं है। वो बीबी के नाम पे कॉलेज में पढ़ के पीपल्स पार्टी को गालियां देती है, वो मुफ्त में यूनिवर्सिटी में पढ़ के बिलावल साहब को गालियां देती है, सिंध गवर्नमेंट को गालियां देती है। मेडिकल कॉलेज में मुफ्त की सीटें सब हम दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी दे रही है, सिंध गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वहाँ से निकलने वाला बच्चा वो हमें चोर कहता है, वो हमें करप्ट कहता है, वो हमें बेईमान कह रहा है, और हमारे पास उससे बात करने के लिए कोई इतना बड़ा सीना नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको जवाब दे पाएँ, क्योंकि वो हमारा ही बच्चा है, वो हमारे अंदर से है। उसको जवाब देने के लिए हमें कोई मजबूत कोई एक जवाब बनाना पड़ेगा। हम इस तरह से तो सियासत नहीं कर सकते। मतलब हमारी पीपल्स पार्टी लियारी में सर काउंटर नैरेटिव पे तो काम ही नहीं कर रही ना। अगर कोई पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को चोर कहता है, आपके जियाले को बदले में उसको क्या कहना चाहिए, क्या चीज़ें गिनवानी चाहिए, उसकी तरबियत पे तो हमारे यहाँ पे काम किया ही नहीं जा रहा सर। हमारे यहाँ पे जियालों को सिर्फ इस नाम पे जियाला रखा गया कि आपको आके इजलास में बैठना है, जो वर्कर इजलास होता है, और उसके बाद आके एहतजाज में चलना है नारे लगाते हुए। उसके अलावा पार्टी की क्या काम है, उसमें हमें ये तरबियत ही नहीं दी जा रही सर। किसी भी जियाले को आप देख लें अगर। हाँ, तो पार्टी को आपने रखा कहाँ है? आपने पार्टी को सिर्फ ओकेजन पे रख दिया। 4 अप्रैल है, निकलो, ठीक है ना, और 27 दिसंबर है, बीबी का दिन है, चलो, और कोई जलसा है, चलो, और पैदाइश का दिन है तो केक काटने की रस्म है, उधर जलसा है, इधर रैली है, उधर ये, बस इस पे आपने वो जो हमारा, मैंने आपसे कहा कि जब जिस वक्त हम लोग थे उस वक्त बाकायदा क्लासेस होती थी, जी, ट्रेनिंग सेशन होते थे, हमें बताया जाता था कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पार्टी बनी क्यों है, किस वजह से बनाई गई है, भुट्टो साहब ने क्यों बनाई, और लियारी ने क्यों उसको लब्बैक किया। तो मेहनत कशों की पार्टी है ये, लियारी मेहनत कशों का एक इलाका था, वहाँ से ये पार्टी निकली है। और भुट्टो ने क्या कहा था, तो वो जो 4 बातें जब हम सुनते थे तो हम फ़ख्र करते थे कि पीपल्स पार्टी तो बस लियारी की है, तो हम उस फ़ख्र में हम लोग आगे चले गए। आज हमारे बच्चों को कहा जाता है लियारी को पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया। यार, एक कच्ची आबादी को आप यहाँ तक लाए हो, पीपल्स पार्टी यहाँ तक लाई है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस काम को आपने समेटा नहीं है। आपने उसको देखें, आप सबसे बड़ा कसूर लीडरशिप का है। लीडरशिप में विजन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लीडर्स को खुद पता नहीं हमने क्या किया है।
یار وہ یونیورسٹی کے بچوں کو فیس نہیں کر پاتے. وہ ان کا صرف موٹو یہ ہے کہ ہمیں 2 چھوٹی نوکریاں دے دو. ہم لوگ اس پہ ہی بک جاتے ہیں یار. 2 نوکریوں پہ 4 نوکریوں پہ لڑ رہے ہیں ہم لوگ سارا دن. سر ابھی 3.25 ارب روپے لیاری کے لیے اعلان کیے گئے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے, لیکن اس میں ہمیں بس چاکی واڑہ روڈ بنتے ہوئے دیکھا ان 3.25 ارب روپے میں. باقی اب تک اس پہ کیا کام ہوا ہے اس پہ بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سر. اگر آپ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا. تم آج مجھے بھرواؤ گے سر جو فیکٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ فیکٹ ہم لوگوں کے سامنے لا سکیں تاکہ جو ہماری غلطیاں ہیں اس کے سدھار کی طرف ہم جا سکیں. ہاں دیکھیں میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں جس وقت میں نے الیکشن لڑا تھا ایم پی اے کا آزاد, اس وقت بھی میرا موٹو یہ تھا کہ ہماری بات سنی جائے. آج اگر آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے سے اگر کوئی میری بات سنی جاتی ہے کہیں بھی کسی بھی لیول پہ, تو میں پھر کہوں گا کہ ویژنری لوگوں کی کمی ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. آپ 2.5 ارب روپے لے کر زمین میں گاڑ رہے ہو. کس زمین میں؟ جس پہ 2008 کے بعد 4 ارب روپے کا ایک پیکج چلا تھا. اس میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. ہم گلیاں, روڈ, پانی, گٹر اسی پہ کام کر رہے تھے. لیاری کا مسئلہ یہ نہیں ہے. لیاری کا مسئلہ ایک پلاننگ ہے, ایک ماسٹر پلان ہے. آپ نے آج تک ماسٹر پلان بنایا نہیں ہے, آپ پیسے خرچ کرتے جا رہے ہو. یہ اس کا حل نہیں ہے. آپ 2.5 ارب روپے میں پتہ نہیں کون کر رہا ہے اس کو, کس طرح سے. میری جس زمانے میں کچھ لوگوں سے میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ سر یہ جو آپ سڑکیں, گلیاں اور یہ کر رہے ہیں, یہ پیسے لے کے آپ سڑکوں کا منہ کالا مت کریں. آپ پرانے کمبے اتار کے نئے کمبے لگائیں گے. یہ لائٹیں چل رہی ہیں ان کو ہٹا کے دوسری لائٹیں جلائیں گے. لوگوں کی زندگی پہ کیا فرق آئے گا اس 2.5 ارب کے پیکج سے؟ لوگ کیسے فیل کریں گے کہ ہمارے اوپر پیسے لگے ہیں؟ کچھ بھی فرق نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ کچھ ایسا انوویٹو کوئی چیز بنائیں, کوئی بلڈنگس بنائیں, گراؤنڈس بنائیں. آپ کے پاس جگہ ہے لیاری میں, آپ اس کے اوپر اگر ہم اس وقت چاہیں تو لیاری میں 8 سے 10 فٹ بال گراؤنڈ بن سکتے ہیں. کرکٹ کا ایک بہترین گراؤنڈ بن سکتا ہے جس کا لیاری کو بہت زیادہ ضرورت ہے. سر پبلک پارکس پورے ٹاؤن میں ایک جگہ پبلک پر کا نہیں ہے ایک سر. خواتین کے لیے, فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا پارک آپ بنا سکتے ہیں. آپ بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج بنا لیں. دھوبی گھاٹ پہ اتنی بڑی جگہ ہے 7 ایکڑ کی, جی کچرا کنڈی بنی اس کو کچرا کنڈی بنا دیا, اس کو لوگوں نے قبضہ کر کے پارکنگ بنا دیا ہے. وہ زمین ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی, حالانکہ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا تھا اس کو سیٹل کر کے بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج کو دے دو, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا. سال گزر گئے, 2 سال گزر گئے, اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا, سیٹلمنٹ نہیں ہوا. تو آپ یہ پیسے اگر ہم آج 8-10 گراؤنڈ بناتے تو آج لوگ یہ جو گراؤنڈز دیکھتے وہ کہتے کہ ہمارے اوپر کسی نے نظر کرم کیا. اگر ہم 1-2 ادارے بناتے تو لوگ کہتے. بڑی مصیبت سے ملا جلا کے آپ نے, ہم نے, سب دوستوں نے کہا تو ایک چاکی واڑہ میں وہ جو ملا فاضل حال لائبریری ہے اس کو جا کے کوئی ایک چیز بنا رہے. اس کے لیے بھی سر کتنی بھاگ دوڑ, آپ بھی تھے, ہم سارے آرٹسٹ تھے سر, سب نے اس پہ وہ کیا, تو جا کر ان کے اپنے پروجیکٹ میں یہ شامل نہیں تھا. گلیاں بنیں گی, پیور ہوں گی, سڑکیں بنیں گی. ایک سڑک 2 سال میں بنتی ہے, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. 1 کلومیٹر کی سڑک 2 سال میں بنے گی. 2 سال میں میرانا کا روڈ, یہ چاکی واڑہ روڈ بنا, اور 2 سال میں ابھی آپ کا ٹینری روڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ حالت ہے ہماری. ہم 1 کلومیٹر 2 سال میں بنائیں گے پیسوں کے ہوتے ہوئے, تو ہم کہاں کریں؟ لوگ ہم یہ سڑک جب تک بن رہی ہے تب تک لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی. مہینے کا کام, 2 مہینے کا کام, 4 مہینے کا کام آپ 2 سال میں کرو گے. کوئی پلان نہیں ہے, ہم کرتے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریڈ بس پورے کراچی کو, سندھ کے باقی علاقے کو دیے, لیکن اس میں ہماری ہی پارٹی نے ہمارے لیاری کو شامل ہی نہیں کیا سر کسی روٹ میں. اب ہم لاوارث ہیں. اب بی بی نہیں رہی. بھٹو صاحب پہلے چلے گئے, بی بی کے حوالے کیا, بی بی چلے گئی, بی بی نے پتہ نہیں کس کے حوالے کیا. جس کے بھی حوالے کیا ہے
اس نے لیاری کو گود نہیں لیا. لیاری اس وقت لاوارث ہے. نوکریاں پورے سندھ کو ملی ہیں, لیاری کو نہیں ملی. نوکریاں سب جگہ ملی ہیں, کراچی میں ملی ہیں, لیاری کو نہیں ملی. یہ ایسا ہی ہے, بالکل برعکس ہے اس کے. یعنی پہلے نوکریاں لیاری سے شروع ہو کے پھر باقی جگہ جاتی تھیں, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب لیاری کے لوگوں کو نوکریاں, لیاری کو کچھ بھی نہیں مل رہا. حالانکہ بلاول صاحب بذات خود شاید وہ بہت کچھ چاہتے ہیں, کرنا بھی چاہتے ہوں گے, آنا بھی چاہتے ہوں گے, لیکن ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. ان کے ارد گرد میں ایک ایسی دیوار ہے جو نہ ہماری آواز اندر جا سکتی ہے, نہ ان کی آواز ہم تک آ سکتی ہے, نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم اسی طرح سے اس سے جو نمائندے آتے ہیں چیئرمین صاحب کی طرف سے, آپ ان نمائندوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ہر سال 1.5 سال بعد ایک نیا نمائندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو چیئرمین صاحب نے بھیجا ہوا ہوتا ہے لیاری میں؟ سر وہ سب بھی لیاری کو اس درجے پہ دیکھتے ہیں ریوڑ. وہ سمجھتے ہیں یہ سب بھیڑ بکریاں ہیں. یہاں کچھ لوگ ہوں گے چمچا گیر ٹائپ کے ضرور ہوں گے, وہی سب سے پہلے سامنے جاتے ہیں, لیکن لیاری ایک باشعور معاشرہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ غلط کو اور کچھ نہیں سیاسی طریقے سے کہتا ہے غلط ہے. اس نے 18 میں آپ کو بتا دیا, 18 میں ہمارے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, اگینسٹ میں ووٹ نہیں دیا, ووٹ نہیں دیا. ٹرن آؤٹ کم نکلا, ٹرن آؤٹ کم تھا, وہ لوگ نہیں نکلے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے 2008 سے جب آپ کی گورنمنٹ آئی, آپ نے لیاری کو اون نہیں کیا. پیکج دیا, میں نے آپ سے کہا آپ نے بہترین پیکج دیا, لیکن اس پیکج کا لیاری والوں کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. نہیں, کوئی لانگ ٹرم فائدہ کسی چیز سے نہیں ہوا, کسی چیز سے نہیں ہوا. آپ نے میڈیکل کالج بنایا, میں نے آپ سے کہا آپ نے اس کو اون نہیں کیا. آپ نے ابھی تک لوگوں کو نہیں کہا کہ یہ ہم نے بنایا. لوگ سمجھ رہے ہیں خود بن گیا. تو کچھ چیزیں آپ نے بہت اچھی کی ہیں, لیکن ان کو بھی آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے, ان کو سنبھالنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا نہیں ہے. بہت بدقسمتی ہماری کہ وہ جو ہمارا درجہ تھا لیاری کا, لاڈلے ہیں, لاڈلے اب یتیم ہو گئے. اب ہم لاڈلوں سے ایک دم سے دوسرے درجے میں چلے گئے, یتیم. اب ہمارا کہیں کوئی شیئر نہیں, کوئی حصہ نہیں, اور یتیم کا مال سب کو حلال ہے. سب ہمارے حصے کا مالکار ہے, اور ہم یتیم بیٹھے دیکھ رہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سر آپ مستقبل کیسا دیکھتے ہیں لیاری کا؟ مستقبل قریب میں تو بہت خراب ہے, شاید مستقبل بعید جو بعد کا مستقبل ہے شاید وہ بہت اچھا ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ابھی لیاری پڑھا لکھا لیاری ہے. اب بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے ہمارے لوگ بے وفا نہیں ہیں. ہمارے لوگ وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ وفا کیا گیا اور وہ اس کے بدلے میں کچھ کریں. لیکن کچھ لوگ جو اس وقت ان کے سامنے ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ تو وفا نہیں کر سکتے. آج بھی اگر پیپلز پارٹی 2-3 بنیادی فیصلے لے لے, اچھے لوگ آ جائیں سامنے, ہمیں باہر سے آنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لیاری نے ہمیشہ باہر جا کے خدمت کی ہے, لیاری نے یہاں سے جا کے باہر لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. لیاری کے پاس پوری فوج ہے, لیاری کو ضرورت نہیں ہے اب باہر سے لوگ بھیجیں. پتہ نہیں کون یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے ایک پوری کمیٹی بنا کر یہاں بھیجی, جی, اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ہم ہار گئے. جی, نقصان ہوا. باہر کے لوگوں کو ہمارا اندازہ نہیں ہے, وہ یہاں کے سائیکی کو نہیں سمجھتے, سائیکی کو نہیں جانتے ہمارے لوگوں کے. آپ ہمارے لوگوں کو جا کے لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ وہ غلام ہیں, تو وہ بندے ہیں کسی کے, تو وہ غلام نہیں ہیں, وہ بندے نہیں ہیں, وہ عادی ہو چکے ہیں. بے نظیر کے بھائی ہیں, وہ بے نظیر کی بہنیں ہیں, بھٹو صاحب کے بچے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس درجے پہ رکھتے تھے. اب ہمارے پاس جو باہر سے لیڈرشپ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو غلام ہیں سارے, ان کو جیسے بولو ان کو ویسے کرنا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دیا, جناب آپ نے نہیں دیا, آپ ہم پہ حکم نہیں چلاؤ. تو اگر آپ حکم چلاتے ہیں تو پھر جائے. یہ وہ نتیجہ ہے جو ہم نے الیکشن میں دیکھتے ہیں. ابھی بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم
बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, तो बल्दियाती इलेक्शन तो आप जीते हैं, अगला पार्टी नहीं था। वोट आपके अब भी वही हैं। आप 2018 के वोट देखो, 2023 के वोट देखो, वोट के रेशो आपका वही है। आपने अपना रेशो नहीं बढ़ाया, आपके कामों की वजह से आपका रेशो नहीं बढ़ा। लियारी को किसी बड़े पैकेज की ज़रूरत नहीं, लियारी को रोज़गार की ज़रूरत है। लियारी के लोग गरीब लोग हैं, मेहनत कशों की बस्ती है। इनको अगर घर घर में आप रोज़गार देंगे तब जाकर ये आपके साथ खड़े रहेंगे। जिसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हों, जिसके घर में आटा ना हो, वो गैंगवार के साथ जाके खड़ा होता है 500 रुपए के लिए गन लेकर। हमारे अच्छे अच्छे फुटबॉलर वहां गए, क्यों गए? घर में भूख थी। कौन अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को बिलखता हुआ देखेगा? नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता। अगर आप जुल्म कर रहे हो तो फिर उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को अगर देना है तो ये 2 अरब का पैकेज ना दे, 4 अरब का पैकेज ना दे, हमारे लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करे। जिंदा रहेगा पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में। लोगों का सबसे बड़ा मसला नहीं है, सब मसले हैं, सब हल हो गए हैं। हम इन टूटी फूटी सड़कों के साथ भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में खाने को नहीं होगा तो हम जिए भुट्टो का नारा किस ताकत से लगाएंगे? ये हमारा मसला है। जब हम आपके साथ बैठते हैं, लियारी को डिस्कस करते हैं या एंटरटेनमेंट को डिस्कस करते हैं, हमने हमेशा आपसे हमें सीखने को मिला है सर। और हम चाहते हैं कि आपका साया इसी तरह हम नौजवानों पे ख़ास तौर पर बना रहे, ताकि आप हमारी रहनुमाई करते रहें। हाँ, मैं आपके तवज्जुह से अपने नौजवानों को, लियारी के नौजवानों को कहूँगा, मेरी ये बातें अपने साथ ही रखें। हम पीपल्स पार्टी हैं, हमें कोई पीपल्स पार्टी को गाली देगा तो वो हमें गाली दे रहा है। आप ये नहीं सोचें कोई आपके साथ नहीं है। मैं बीइंग अ लियारियन कह रहा हूँ, कोई आपको इस्तेमाल तो कर सकता है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में, लेकिन वो आपको वहां से छुड़ाने के बाद आपको रोड पे फेंक देगा। हमारे नौजवानों को, हमारे पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप देख लें, इमरान खान भी 3 साल 4 साल रहा, नवाज शरीफ भी वजीर आजम रहा इस मुल्क का 2-3 बार। नवाज शरीफ के लोग भी यहाँ पर अच्छे अच्छे ओहदों पर रहे, सीएम तक बने रहे, काफ लीग भी रही, जमात इस्लामी भी रही, एमक्यूएम भी रही, लेकिन किसी ने आपको मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, किसी ने आपको यूनिवर्सिटी नहीं दी, किसी ने आपको गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं दिया, किसी ने आप 6 कॉलेजेस दिए तो पीपल्स पार्टी ने दिए। ये जो पानी की तमाम लाइन है ये पीपल्स पार्टी ने दिए आपको, ये सब कुछ। एमपीए बन के भी वो 4 साल तक तो सिर्फ जर्नल के साथ लड़ता रहा सर, हॉस्पिटल के साथ। सबने, हम अपने लोगों, मैं अपने नौजवानों को ये कहता हूँ, देखो आपको पीपल्स पार्टी से निकालने की साजिश हो रही है और आप उसके अंदर बहकावे में आ गए जी। आप साथ दे रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं उन लोगों का जी, लेकिन आपके पास हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल सर, हल वो नहीं है जो लोग बोल रहे हैं जी, वो हल नहीं है, क्योंकि वो आपको मुनाफिकत कर रहे हैं आपके साथ। वो आपको आपके बुजुर्गों से निकाल कर आपके सही रास्ते से हटाकर, हम पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो भी करेगी हम उसके साथ हिसाब करेंगे। वो हमारी पार्टी है, हमारे लोग हैं। अगर आज हमारे साथ गलत करते हैं तो सुबह उनसे हम अपना हक भी ले सकते हैं, लेकिन आज अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई है और हम कुछ लोग चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, तो क्यों चले जाएं हम बाहर? हम नहीं चाहते। हम पीपल्स पार्टी में अपना हक लेंगे, जो हमारा हक है। हमारे नौजवानों को हमारे साथ खड़ा होकर वो पीपल्स पार्टी के से इस वक्त ना छोड़ें, इस वक्त अपना हक लें। हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है लियारी के लिए। अगर आज हमने ये गलत फैसला लिया तो हमें आगे बहुत ज्यादा दुश्वारियां आएंगी। देखें, हमको मेन स्ट्रीम के साथ रहना है, हम किसी छोटी छोटी जमातों के साथ फिट नहीं हो सकते। और छोटी जमातें लियारी के दर्द को समझ भी नहीं पाएंगी, दर्द को क्या समझेंगी यार, और वो कर भी नहीं सकती आपके लिए। आप जितना लाड दिखाते हो ना, आपको पीपल्स पार्टी ने ही लाड रखा था। जितना 10-10 साल से लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे, कोई किसी और के हवाले होगा, आपको डंडा करेगा। ये पीपल्स पार्टी है जिसने अभी तक बहुत सारे डंडों को रोका है। मैं नाराज हूं, मैं भी
آپ کو لگتا ہے کہ شاید اختلاف میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں پیپلز پارٹی سے ناراض نہیں ہوں، میں کچھ لوگوں کے رویوں سے ناراض ہوں. یہ لوگ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی رہے گی. پیپلز پارٹی ہماری ہے، ہم پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم نے بنائی ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ میں اپنے بچوں کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ آپ کی وراثت ہے، آپ اس کو نہ چھوڑیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں اور لوگ اس کی کریم کھائیں. بالائی جو بن گئی ہے وہ لوگ کھائیں. ہمارے بچے چھوڑ کے اب جا کے کسی اور پارٹی میں 3rd کلاس پوزیشن سنبھالیں. کیوں سنبھالیں؟ آج ہمارے بچے ہی صدر بنے، ہمارے بچے ہی کراچی ڈویژن میں جائیں، ہمارے بچے ہی سینیٹر بنے. آج پیپلز پارٹی میں لیاری کا ایک مقام ہے، ہم وہ مقام کیوں چھوڑیں؟ تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کرو. یہ میڈیکل کالج آپ کو پیپلز پارٹی نے دیا ہے، کوئی اور دے گا بھی نہیں. اور جس دن پیپلز پارٹی نے آپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا، اس دن کے بعد یہ میڈیکل کالج بھی یہاں سے نہیں رہے گا، نکال کے لے جائیں گے. یہ یونیورسٹی کو بھی کسی بہانے سے یہاں سے شفٹ کیا جائے گا. جیسے لاء کالج کو شفٹ کیا گیا ہے یہاں سے. ہاں، اور بہت ساری چیزیں. لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں کچھ ملے. ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی لیاری میں رہے یا لیاری پیپلز پارٹی میں رہے، لوگ نہیں چاہتے. تو کیا ہم بھی نہیں چاہتے؟ ہم تو چاہتے ہیں. ہمارا تو مفاد ہے یار، جی. ہمیں تو چاہنا چاہیے، ہم کیوں چھوڑیں؟ بس یہ میری ایک وہ تھی اپنے بچوں کے لیے کہ جی یہ آپ کا وراثت ہے، پیپلز پارٹی آپ کی ہے، آپ اس کو مت چھوڑیں. ویلکم. دوستوں، یہ تھے ہمارے ساتھ سر حبیب حسن، جنہوں نے ہمیں آج انٹرٹینمنٹ بلوچی فلموں کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی، اور لیاری میں پیپلز پارٹی کا پچھلا کیا کردار رہا ہے اور آگے کیا پیپلز پارٹی کا کردار ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی. اور اگر آپ نے ہمارے دنس فلم کے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے لیاری کے تمام دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ جو فیکٹس ہیں وہ لیاری کے عام عوام تک بھی پہنچ سکے. میں اجازت چاہوں گا آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنے دوست احسان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.